جب یہ اعتراض آگے چلتے ہیں تو ایک سائنسی عقلی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی لمبی عمر سائنٹیفک دور میں، آج کل کے میڈیکل کی ترقی کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنی لمبی عمر پائے؟ 255 ہجری ان کی ولادت اور اس وقت ہم رہ رہے ہیں 1447 ہجری، مائنس کریں تو کتنا جواب آتا ہے؟ 1192، یعنی 1000 سال سے زائد کی عمر، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو امکانات پہ نظر ڈالتے ہیں ہم عقلی طور پہ، اور پھر ہم میڈیکل، طبی یا سائنسی نقطہ نگاہ کی طرف چلیں گے کہ اتنی لمبی عمر ممکن ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس تمام گفتگو میں جو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں، اس میں نہ قرآن کہیں بیچ میں آئے گا نہ حدیث بیچ میں آئے گی، معذرت کے ساتھ برا نہیں منائیے گا، خالصتاً عقلی طور پہ اور سائنسی طور پہ ہم ثبوت پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سوال کے ضمن میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے۔ اس وقت فقط عقلی اور حسی، جسے کہتے ہیں کہ بات بیان کی جائے گی۔ دیکھیں، عقلی طور پہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی چیز کے ظاہر ہونے میں، عمل میں آنے میں 3 امکانات ہوتے ہیں: علمی، عملی، منطقی۔ علمی امکان یعنی کوئی کام جو اب تک نہیں ہوا اور مشکل تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے۔ مثلا کیا ہم ستارہ زہرا پہ جا سکتے ہیں؟ مریخ پہ جا سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مشکل تو ہے، لیکن جب ہم چاند پہ جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، عملی، کیا ہم چاند پہ جا سکتے ہیں؟ سر جا کیا سکتے ہیں؟ جا چکے ہیں۔ ہاں، اگر یہ سوال 1000 سال پہلے پوچھا جاتا تو لوگ یہ کہتے ہیں مشکل تو ہے لیکن شاید آئندہ آنے والی دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو جائے، براق جیسی سواری آ جائے، براق نہیں تو اس کی مثل۔ تو دیکھیں پھر انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے گاڑی بنائی، راکٹ بنایا، ایروپلین بنایا، اب جو ہے ہم چاند پہ جا سکتے ہیں۔ یہ عملی، یعنی ایک کام ہو چکا ہے، وہ کام دوبارہ ٹھیک ہے میرے آپ کے لیے مشکل ہوگا لیکن ہے تو ممکن، ایسا تو نہیں ہے کہ ناممکن ہو۔ نمبر 3، منطقی طور پہ کسی کام کا ہونا ممکن ہے کہ نہیں۔ مثلا سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے کیا اونٹ گزر سکتا ہے اس طرح کہ اونٹ چھوٹا بھی نہ ہو اور وہ سوراخ بڑا بھی نہ ہو؟ تو آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، یا تو اونٹ کو چھوٹا ہونا پڑے گا یا سوراخ کو بڑا ہونا پڑے گا۔ یا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جس کو وہ خود، پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ ہم کہیں گے بھی سوال ہی غلط ہے کہ خدا قادر ہے، بنا سکتا ہے پھر اٹھا نہیں سکتا، تو یہ انویلڈ کوسچن ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ پھر نمبر 3، میں آپ کو کہوں گی بھائی 3 سیب ہیں، 2 آدمی ہیں، ان میں برابر برابر تقسیم کرنا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ سیب کٹے نہ؟ اب یہ جو شرط لگائی ہے نا اب آپ پریشان ہو گئے، یہ ناممکن ہے، سیب کو کاٹنا پڑے گا یا چرانا پڑے گا تو یہ ممکن نہیں۔ اب یہ 3 مثالیں عقلی کہ عقلی طور پہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جو ممکن ہے ہم نے بتا دیا، چاند پہ جانا، ستارہ زہرا پہ جانا۔ تو کیا کسی آدمی کا اتنی طول عمر پانا ممکن ہے؟ اچھا یہ بتائیے، انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ 1200 سال؟ اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں رہ سکتا، 100 سال رہ سکتا ہے تو 200 سال بھی، 200 سال تو 600 سال بھی، 600 سال تو 1000 اور 1200 سال بھی۔ اب آپ سنیے کہ کیسے انسان، ابھی اب قرآن و حدیث بیچ میں نہیں آ رہی ہے، صرف ہم عقلی اور سائنٹیفک اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسان مرتا کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہے مرنے کی؟ قدرتی آفات یہ تو ایسی ہیں کہ کسی کے بس میں، مثلا زلزلہ آ گیا، طوفان، سیلاب، آسمانی بجلی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر انسانی حادثات، مین میڈ ڈیزاسٹرز جیسے ٹریفک کے حادثات، آتش زدگی، یہ گل ٹاور والی خدا نخواستہ اس طرح کی، یا قتل و غارت جو انسان کرتا ہے اس سے مر سکتا ہے۔ نمبر 3، بیماری سے مر سکتا ہے انسان، کرونا وائرس، بیکٹیریا،
ٹیومر، کوئی بھی جسے کہتے ہیں بیماری، انسان مر سکتا ہے، مرتے ہیں لوگ، ہاسپٹل بھرے ہوئے. چوتھا ایک تو جسمانی، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جسمانی بیماری ہیں، نفسیاتی بیماری سے بھی مرتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کو تو اس کی بچی کا غم کھا گیا، وہ اس کی بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، تو بیچاری نے بات چیت بند کر دی ہے، کھانا بند کر دیا ہے، سوتی نہیں ہے، وہ ماں جو ہے وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. کچھ لوگوں کو مصائب، پریشانیاں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، بلکہ مار بھی دیتے ہیں. کئی واقعات ہیں کہ بھئی جوان اولاد مر گئی، سن کر باپ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور چوتھے امام کے بارے میں تو خود آپ سنتے ہیں، 24 سال کا جوان جب واپس آتا ہے تو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. تو مصائب انسان کو بوڑھا کر سکتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں جسے کہتے ہیں. ایک وہ چیز جو ہم سب مبتلا ہیں، میڈیکل کے قوانین کی نہ روگردانی کرنا. یعنی آپ دیر سے سو رہے ہیں، دیر سے جاگ رہے ہیں، کھنا وہ نہیں کھا رہے جو کھانا چاہیے، آرٹیفیشل غذاؤں پر آپ کا گزارا ہے، جو نیچرل غذائیں ہیں ان سے آپ پرہیز کر رہے ہیں، دال سبزی کا جسے کہتے ہیں کہ فقدان ہے، ایکسرسائز آپ نہیں کر رہے، بس بیٹھے میں ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ میڈیکل کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا. اچھا، اس سے ہی عمریں آدھی ہو گئی ہیں. اب آج 20 سال کے لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، 30 سال تو خیر زیادہ میں کہہ رہا ہوں، 15-20 سال میں شوگر لوگوں کو ہونی شروع ہو گئی ہے. اتنی اوور ایٹنگ ہو گئی ہے، صرف میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو کو، میڈیکل کے لاس کو، رولز ریگولیشن کو توڑنے کی وجہ سے. ابھی جو 5 عوامل ہیں، اب ایک ایک کر کے کاؤنٹ کیجئے. یعنی ہمیں الحمدللہ کسی قدرتی آفت کا سامنا نہیں ہوا ابھی تک، یا ہوا تو ہم بچ گئے. مین میڈ ڈیزاسٹر، حادثات وغیرہ اس سے نہیں ہوا، ہم اس سے بچ گئے. بیماریاں ہوئی تھیں، ہم نے علاج کروا لیا. اگر ہم پرہیز کر رہے ہوتے اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے زندگی گزارتے، وہ بیماریاں نہ ہوتی. اسی طرح ابھی بھی ہم چاہیں اپنا روٹین سیٹ کر لیں، رات کی نیند کر لیں، دن میں جاگنا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ دن ہم نے معاش کے لیے اور رات آرام کے لیے. یہ سب چیزیں ہم کر لیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. تو ہم کیا 100 سال کی زندگی نہیں پا سکتے؟ مطلب جو قریب ترین ہے، پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے 57 ہے، تو 60-70 تو خیر جی رہے ہیں لوگ، وہ ٹھیک ہے، ہاسپٹل کے ریگولر وزٹس ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہمارے مراجعین جو ہیں ماشاءاللہ 100 سال کراس کر جاتے ہیں، اور فہم و فراست کے ساتھ، مرجعیت کے ساتھ. یعنی خود تو عقل رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے وہ عقل دے رہے ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو جی سکتا ہے. اب میڈیکل ایکسپرٹس اور سائنسدانوں کی، ماہرین کو جلدی سے لے لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کتنا زندہ رہ سکتا ہے. یہ ڈیٹا ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب انقلاب مہدی بزرگ میں ڈیٹا دیا. ان کا بھی نہیں ہے نہ ہمارا ہے، خالصتاً یورپین امریکن سائنسدانوں ڈاکٹرز کا ہے. نمبر 1، پاولوف نامی سائنسدان کہتا ہے کہ انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے. تو ہم تو کہیں گے بھئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کون سی بڑی بات ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں چلے جائیے، وہاں پہ لوگ 100 سال سے زیادہ رہتے ہیں. بلیو ایریاز آر دوز ایریاز ویئر دا پیپل ہیو لانگسٹ لائف. پوری دنیا میں یہ ریسرچ ہوئی ہے، BBC پہ پورا آرٹیکل موجود ہے. تو انہوں نے ایریاز کے نام بتائے، سوئٹزرلینڈ ہے، جاپان میں کوئی، چائنا میں کوئی علاقہ ہے، اور پاکستان کا بھی ذکر کیا انہوں نے. پاکستان میں گلگت بلتستان، کہ جہاں پہ لوگ 100 سال زندہ. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میں نے تو ہاسپٹل کی کبھی جب وہاں تھا نہیں خبر دیکھی، صورت دیکھی. یہاں آتا ہوں تو ہر دوسرے مہینے، ہر دوسرے سال ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. میں نے اپنے خاندان میں کبھی بھی نہیں سنا کہ ہمارے خاندان کی کسی عورت کی ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوئی ہو. یہاں تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم نے نہیں سنا کہ کسی عورت کا سیزیرین نہ ہوا ہو. مطلب اب تو بہت دور کی بات ہے، ہاسپٹل اور پھر سیزیرین. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی عورت کی ہاسپٹل میں ڈیلیوری، 6 مہینے وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ برف باری ہوتی ہے اور نیچے نہیں آ سکتے، پہاڑ سے نیچے نہیں آ سکتے. وہ 6 مہینے کا راشن لے کر، 6 مہینے کی پیناڈول لے کے نہیں. اگر ہم ہوں تو 6 مہینے کی پیناڈول لے کے اور ایموکسل اور 2-4 اینٹی بایوٹکس لے کے اوپر جائیں. نہیں، کچھ نہیں، صرف راشن لے کے، اور ماشاءاللہ جی رہے ہیں نیچرل ڈائٹ سے، اور خوبانی کھا رہے ہیں اور انجیر کھا رہے ہیں. ابھی انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں آپ، لوگ بتاتے ہیں روٹی لیتے ہیں اور آم لیتے ہیں، ہو گیا کھانا.
روٹی لی اور دودھ لیا، ہو گیا کھانا. ہمارے یہاں تو وہ نام بھی اب ایسے آ گئے ہیں، پزا، بروسٹ، اسپائسی بروسٹ، وفلز، برونیز، کنافاز، عجیب عجیب. پہلے نام یاد کرو پھر کھاؤ اور پھر کہو کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کھایا ہوا ہے، ہم بھی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بھی زمانے. تم کیا سمجھتے ہو؟ دادا دادی والی عمر آ گئی ہے کہ اب پوتوں کو امپریس کرنے کے لیے ہمیں بھی 2-4 نام یاد کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی یہ کھایا، ہم بھی اس ریسٹورنٹ میں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ CNN کے ایک رپورٹر نے ان لوگوں کی وہ لی تھی، انٹرویوز لیے تھے بہت سارے جو 100 سال سے اوپر کے تھے. تو ایک نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی ہاسپٹل گیا ہوں یا میں نے کوئی دوا لی ہو. ٹھیک ہے. اور ایک نے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹپ دی تھی کہ اگر آپ کوئی غذا ایسی کھاتے ہیں جس کا ایک قدرتی نام موجود ہے اور ایک مصنوعی نام رکھا گیا ہے تو وہ آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. مثلا آپ گندم کھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں میں نے پراٹھا کھایا، میں نے پزا کھایا، میں نے جو ہے وہ بسکٹ کھایا، میں نے جو ہے وہ رسک کھائے، میں نے جو ہے وہ کیک کھایا، پیسٹری کھائی، یہ پھر بیماری ہو جاتی. آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے کیلا کھایا، میں نے موسمبی کھائی، میں نے سیب کھائے، پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے کسٹرڈ کھایا، فروٹ کسٹرڈ یا فروٹ چاٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے. تو جہاں آپ نے مین میڈ نام رکھا وہاں سے بیماری شروع ہو گئی. یہ میں آپ کو پاکستان کے دیہاتوں کی بات بتا رہا ہوں. وہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر کے کیا کیا؟ یہی کیا کہ اینکیں لگ گئی ہیں ہم کو، یہی کیا کہ ہم جو ہے 30 سال 40 سال میں شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں. اینڈ وی کیری دا ڈیزیز. ماشاء اللہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری شوگر کا کیا ہوگا مسئلہ؟ آپ کو گولی لینی پڑے گی. کب تک لینی پڑے گی؟ ہمیشہ لینی پڑے گی. اچھا گولی پھر کم ہوگی؟ نہیں کم تو نہیں ہوگی، ساتھ پڑے گی. تو ڈو دا ہیل ود. فائدہ کیا ہوا اس ترقی کا کہ جو ہمیں ہماری بیماری کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ میڈیکل کے رولز ریگولیشن کو فالو کر لیں گے انشاءاللہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سائنسدان میڈیکل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. تو پاولوف کہہ رہے ہیں 100 سال، اٹس اوکے، نو پرابلم. کافلینڈر کہہ رہے ہیں کہ انسان 200 سال زندہ رہ سکتا ہے. اچھا اس کے بعد فلاگر نامی سائنسدان وہ کہتا ہے کہ 600 سال زندہ رہ سکتے ہیں. یعنی ریسرچ بڑھتی ہے نا آگے کہ اچھا آپ یہ کر لیں تو اور فائدہ، یہ کر لیں تو اور فائدہ. ابھی ریسرچ آئیے آلٹرنیٹ فاسٹنگ کی. آلٹرنیٹ فاسٹنگ یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی. تو بیکن کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے 1000 سال، انگلینڈ کا سائنٹسٹ 1000 سال زندہ رہ سکتے ہیں. ایگزیکٹ تمام وہ ٹھیک ہے آئیڈیلسٹکلی ہو دیٹس اوکے، لیکن ہے ممکن، چاہے آئیڈیلی ہو کتابوں میں. ٹھیک ہے 1 0 ہٹا دیں آپ، 100 سال بھی بہت ہے. 100 سال بھی بہت ہے. وہ الگ بات ہے گھر والے دیکھ کے بے چین ہو جائیں، اللہ ان کو مشکل سے نجات دے. یہ نہیں کہتے کہ ہم کو مشکل سے نجات دے، ان کو مشکل سے نجات دے. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کے لیے آسانی کر دی. دادا جی کے لیے وہ اب یہاں نہیں رہے، اب دنیا سے چلے گئے ماشاءاللہ. تو بہرحال لوگ تو ایسے ہو گئے باہر سے آتے ہیں کہ راجکیہ ہاسپٹل میں علاج کرواتے ہیں اور اتنے ان کے وزٹ ہوتے ہیں، 1 مہینے میں 4 ہم گئے دیکھنے کے لیے. چلیے ہم نے ہاسپٹل میں کمرہ بک کروا لیا ہے 2nd فلور 143، اور جب بھی ہمیں جانا ہوتا ہے وہاں ہم رہتے ہیں ماشاءاللہ. VIP روم ہے اور تمام مطلب لوگ فخر کرتے ہیں ہاسپٹل جانے میں، دوائیاں لینے میں. بڑے بڑے ڈاکٹرز جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ 3 اسٹنٹ ڈلے ہماری نانی کے نا، ہمارے دادا کی تو 5 اسٹنٹ ڈلے ہوئے. یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ دوائیاں لینا، آپریشن، ڈاکٹرز. بہرحال اچھا، اور آخر میں کس نے اسمتھ کولمبیا یونیورسٹی کے کیا کہتے ہیں 1000 سال سے بھی زیادہ ممکن ہے. جب لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اگر آپ آئیڈیلسٹکلی، وہ ایک الگ بات ہے کہ جو پولوشن ہے، جو ہماری غذائیں ہیں، لائف اسٹائل ہے، وہ ہمیں جینی نہیں دیتی. اچھا اتنے سارے ڈاکٹرز کی آپ نے ماہرانہ رائے لی. اب میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میری بھی ایک رائے لے لیں. 18 سال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے اس فزیولوجی کے سبجیکٹ کو پڑھایا ہے. 18 سال فزیولوجی یعنی ہیومن باڈی فنکشنز. مختصر سے وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کھیل کیا ہے، سارا اندر کی کہانی جسے کہتے ہیں نا. ہماری باڈی میں 100 ٹریلین سیلز ہیں، 10 ٹو پاور 14. اللہ نے عدد بھی 14 ماشاءاللہ رکھا. 100 ٹریلین سیلز ہماری باڈی میں. ہر سیل میں ایک نیوکلیس ہے، ہر نیوکلیس کے اندر جین ہے. جینز نہیں جو ہم پہنتے ہیں سردیوں میں امریکن جینز، جین JENE جین، جس میں لکھا ہوا ہے، لفظ لکھا ہوا ہی استعمال ہوتا ہے میڈیکل کی بکس میں، لکھا ہوا ہے
اچھا جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کچھ بھی کر لو، مرنا تو ہے ایک دن، اب پرہیز کر لو یا بد پرہیزی کرو، ڈاکٹر کی دوا کھاؤ نہ کھاؤ، یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے ایک دن معین کیا ہوا ہے، اس سے پہلے نہ مرو گے نہ اس کے بعد مرو گے. کانسیپٹ غلط ہے. الفاظ صحیح ہو سکتے ہیں، کانسیپٹ غلط ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے ہماری جین کے اندر لکھ دیا ہے، مثلا لیور ایک آرگن ٹیشو، اس کے اندر لکھ دیا ہے جین میں کہ یہ لیور مثلا 100 ٹائمز اگر ڈیمیج ہوا تو ریپیربل ہے، اس کے بعد نہیں. جیسے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ ٹھیک کراتے ہیں، دوسرا ٹھیک کراتے ہیں، تیسرا 10ویں مرتبہ جائیں گے میکینک کے پاس، کہیں گے مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب اب یہ دوسری گاڑی لے لیں، چھوڑیں جان چھوڑیں اس کی. مولانا نے پیون لگانے کے لیے درزی کے پاس گئے تھے نا، تو درزی نے کیا کہا تھا؟ مولا اب چھوڑیں، اس کو جگہ ہی نہیں ہے پیون لگانے کی. تو مولانا نے کہا تھا شکر ہے کہ لباس نے میرا ساتھ چھوڑا، میں نے لباس کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو جسے کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ تو مثلا لیور میں لکھا ہوا ہے کہ 1000 ڈیمیج کے بعد یہ ریپیئر نہیں ہوگا. جیسے انشورنس کی بھی لمٹ ہوتی ہے نا کہ بھائی میڈیکل فری ہے. میڈیکل کتنا فری ہے؟ مطلب آپ نیو یارک جا کے اپنا علاج کروائیں گے کیا اتنا فری ہے؟ نہیں، آپ وہ کہہ دیتے ہیں بھائی اتنا فری ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ وغیرہ. اس کے بعد 1001ویں مرتبہ ڈیمیج ہوا لیور تو بس تلک حدود اللہ ولا تقربوا هذه الشجرة، بس اب اس کے بعد نہیں ہوگا ڈیمیج. اب لیور بیمار ہو جائے گا، ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، ہیپاٹوما ہو جائے گا، سیروسس ہو جائے گا، بس لیور ختم. لیور ختم تو اس سے جو کنیکٹڈ آرگن ہے، کڈنی ہے، ہارٹ ہے، وہ بھی ڈیمیج ہوں گے. اس کی مثال اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، گاڑی لیتے ہیں آپ، گاڑی والے سے پوچھتے ہیں یہ ٹائر کب چینج کراؤں؟ کہ وہ کہے گا بھی آپ کی رننگ پر ہے، کہنا رننگ تو ڈیلی کی ہے میری، کہنا وہ ٹھیک ہے 2 سال میں آپ ٹائر چینج کروا لیں. آپ 6 مہینے بعد پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹائر تو 6 مہینے میں گھس گئے، آپ تو کہہ رہے تھے 2 سال لگیں گے. کہنا آپ کی رننگ، کہنا ڈیلی کی رننگ میں نے آپ کو بتایا تھا. کہنا کہاں جاتے ہیں آپ؟ کہنا حیدرآباد جاتا ہوں. نہیں حیدرآباد جاتے ہیں، شکر کریں آپ 6 مہینے چل گئے، ورنہ تو 3 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا آپ کو. اور جو روڈیں ہیں ماشاءاللہ اس حساب سے تو 2 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ایک چیز ایکسیسولی یوز ہو، رفلی یوز ہو، تو اس کی عمر کم ہو جائے گی. اب یہ کانسیپٹ جو ہم نے بٹھایا ہوا ہے نا کہ انسان کو مرنا ہے، مرنا تو ہے. امام سے کسی نے کہا کہ یا امام میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور رزق نہ کماؤں تو رزق کیسے ملے گا؟ تو امام نے کہا کیا پتہ تیرا رزق اس لیے اس بات میں لکھا ہو کہ تو گھر سے نکلے گا تو رزق ملے گا. کنڈیشنل بھی تو ہوتا ہے. تو آپ کے لیور، ہارٹ، تمام کڈنی میں لکھا ہوا کتنی بار ڈیمیج ہوگا، کتنی بار ریپیئر ہوگا. اگر آپ ان تمام حادثات انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹر سے 2-4 ہوتے ہیں، خود ٹینشن میں رہتے ہیں، تو آپ خود اپنی موت کو جلدی دعوت دیتے ہیں. اللہ آپ کو جلدی نہیں مار رہا، اللہ آپ کو اسی وقت مان رہا ہے جو اس نے کنڈیشن رکھی تھی کہ اتنی دیر کے بعد ڈیمیج ارریپیئربل ہوگا. آخری بات یہ کہ جو اللہ شیطان کو فری ہینڈ دے سکتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، اتنی مدت کے لیے، کب سے؟ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا تھا. وہ تو بدماش چھپا ہوا تھا، شریف بنا ہوا تھا، لیکن بے نقاب ہوا جب آدم کو خلافت ملی. جس طرح علی کو خلافت ملی تو لوگ بے نقاب ہوئے. تو آدم سے بھی پہلے تھا، اور آدم کے بعد کیا؟ وہ تو قیامت یا قیامت سے پہلے ظہور مہدی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ شیطان کو دے سکتا ہے مہلت گمراہ کرنے کی، گمراہوں کا امام تو آزاد پھرے، غیبت میں رہے، اور ہدایت دینے والوں کا امام آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی مار دیں، کیا ضرورت ہے، حفاظت نہیں کر سکتے تو نہ پیدا کر دیں. تو وہ شیطان جو غیبت میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے، تو وہ امام غیبت میں رہ کر ہمیں جسے کہتے ہیں ہدایت کیوں نہیں دے سکتے؟ درود پڑھ دیں محمد والے محمد.